کل آپ نے غسل کے حوالے سے سماعت کیا تھا کہ غسل کے 3 فرض ہیں اور اس کو سنت طریقے کے مطابق کرو گے تو عبادت بنے گا، شر سے، فساد سے، فتنوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی غسل نہیں کر سکتا ہے، بیمار ہے، بلکہ کبھی معذور بھی ہوتا ہے لیکن غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی کی ہاتھ بازو ٹوٹا ہوتا ہے لیکن غسل تو فرض ہو جاتا ہے، انسان ہے، انسان کو یہ حوادثات تو لاحق ہوتے ہیں۔ کبھی انتہائی ٹھنڈا پانی ہے، غسل تو لازم ہے لیکن غسل کر نہیں سکتا، ٹھنڈے پانی میں غسل کرے گا تو بیماری کا خدشہ ہے۔ اور بعض علاقے ماشاءاللہ پنڈی کی بات اور ہے، آپ دائیں بائیں جائیں گے اتنا ٹھنڈ، اور یہ پنڈی والا وہاں چلا گیا تو یہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرے گا، فالج کا اندیشہ ہے۔ شریعت میں اللہ نے بڑا کرم اور رحم رکھا ہے، بڑا رحیم و رب تھا، اس کو پتہ ہے میں نے مخلوق کیسی پیدا کی، کہاں کہاں پیدا کی، کیسے کیسے ان کے حالات آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ذکر کر کے فرما دیا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، کبھی ایسا علاقہ ہوگا تمہیں پانی ملے گا ہی نہیں غسل کے لیے یا وضو کے لیے، دونوں صورتوں میں، یا پانی تو ملتا ہے لیکن تمہاری قدرت اور طاقت ہی نہیں پانی استعمال کرنے پر، پانی انتہائی ٹھنڈا ہے، یا پانی ٹھنڈا بھی نہیں درمیانہ ہے لیکن آپ بیمار ہیں، پانی تک جا نہیں سکتے ہیں نا، آپ محتاج ہیں، بیماری میں ہیں، معذور ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر فرمایا کوئی بات نہیں، تمہیں غسل والی جنابت حدث اکبر بڑی ناپاکی لاحق ہے یا بے وضوگی والی چھوٹی ناپاکی حاصل ہے، اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرما دیا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے۔ اچھا تیمم کیا تو غسل ہو جائے گا؟ فرمایا ہو گیا ہے، غسل کے قائم مقام۔ تو تیمم کیا وضو ہو گیا ہے؟ فرمایا ہو گیا ہے۔ اللہ کتنے کریم ہے۔ اب اگلی بات سنو، اب تیمم ہے کیا چیز؟ جو غسل کے قائم مقام آ جاتا ہے کبھی کبھی، وہ مریضوں کے لیے بھی ہوتا ہے، بیماروں کے لیے ہوتا ہے۔ بہت سارے بوڑھے بیمار ہیں، وہ بےچارے وضو ہی نہیں کر سکتے ہیں، وضو تک جاتے ہیں گرنے کا اندیشہ ہے، نماز تو پڑھتے ہیں، اپنا چارپائی پڑھ لیا، بیٹھ کر پڑھ لیا، غسلخانے تک جا کر کھڑے ہو کر ان کو نوبت نہیں ہے، کوئی خادم نہیں ہے ان کو پکڑ کر ادھر ادھر کرے۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تو پانی استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، بوڑھے بیمار، تیمم کر، اور اللہ تیری نماز قبول کرتا ہے۔ کیسا وہ کریم رب ہے، اس نے کسی کو اتنا زیادہ مکلف نہیں بنایا کہ نہ مر اور پانی کے پاس جا، گر اور پانی کے پاس جا، ہڈیاں ٹوٹے اور پانی کے پاس جا، فرمایا نہ اپنے آپ کو بچا، تیمم کر لو۔ اب وہ تیمم کیا چیز ہے؟ یاد رکھنا، تیمم میں 3 فرض ہے۔ غسل میں بھی کتنے فرض تھے؟ 3، اور تیمم میں بھی 3 ہی فرض ہے۔ ایک تیمم دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں یہ ارادہ ہو گیا، نیت ہوگی کہ میں پاکیزہ مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ بس یہ نیت ہے، یہ دل میں ارادہ ہو گیا ہے، یہ نیت ہو گئی ہے، اور لمبے کاموں کی ضرورت نہیں ہے، لمبے تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ بعض لوگوں نے لکھے ہیں لیکن وہ سمجھانے کے لیے لکھے ہوتے ہیں، بس یہ ارادہ ہے کہ میں پاکیزہ مٹی سے پاک ہونے کا، نماز کے پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا جو بھی ہے اس کا ارادہ کرتا ہوں، بس نیت ہو گئی ہے۔ ایک نیت، نمبر 2، دوسرے نمبر پر بہت سارے احباب کو عرض کر دوں بات سمجھ آ جائے، دوسرے نمبر پر تیمم کیا، ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو ننگا کیا، کوئی بات نہیں ہے جی، یہ زمین پہ زور سے مارا، ہاتھ ایسے کیے، مٹی ہے، پاکیزہ مٹی ہے، پاکیزہ ریت ہے، دیوار پر گرد و غبار ہے، دیوار پر گرد و غبار ہو جائے گا، پاکیزہ مٹی ہے، پتھر ہے، پتھر کے اوپر مٹی گرد و غبار ہوتی رہتی ہے، اس سے کام ہو جائے گا۔ لکڑ پر نہیں ہوگا لیکن لکڑ پر گرد و غبار پڑی ہوئی تو ہو جائے گا۔ لکڑ ہے، کھڑکی ہے، لیکن گرد و غبار ہے، گرد و غبار پر مارو ہاتھ۔ پہلے نیت کی ہے، ہاتھ ایسے کھلے کیے، نبی کی سنت طریقہ یہ ہے، ہاتھ نبی ایسے کھلے کرتے، اور ایسے زمین پہ مار دو، گرد و غبار والی مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، اس کے اوپر مارا ایسے۔ ایک سنت ہے ہاتھ کھولنا، ایک سنت مارنا زمین پہ، 2 سنت تھوڑا سا ہاتھوں کو مٹی میں آگے کر دو، 3 واپس اپنی جگہ لاؤ، 4 ہاتھوں کو اٹھایا مٹی سے، انگوٹھوں کا آپس میں ٹکراؤ، یہ کیا ہے؟ جاڑنا۔ واہ رب تو بڑا کریم ہے، فرمایا ہاتھوں کو جاڑ دو۔ وہ مٹی والے آج چہرے پر مالو گے کیا کیا؟ میں نے تیمم کیا، لوگ کہیں گے واہ یہ کیا شکل بنی ہوئی ہے۔ رب کہتا ہے میں نے تجھے پاک کرنا ہے، میں نے تیری شکل کو بگاڑنا نہیں۔ کیسا وہ کریم ہے، فرمایا جاڑ دو ہاتھوں کو، ہاتھ جاڑ دیے، مٹی زیادہ چلی گئی، تھوڑی بہت ہے۔ اب ایک یہاں سر کے پیشانی کے بالوں سے لے کر پورے سر کے اوپر ایسے چہرے کے اوپر، پورے چہرے کے اوپر ان ہاتھوں کو پھیر دو، یہاں سر کے بالوں سے لے کر کان کی لو سے لے کر ٹھوڑی تک، یہ ایسے طریقے سے پھیرو کہ آنکھ کے ڈھیلان
اور یہ کان ناک کے دائیں بائیں اور ناک کے آگے کا حصہ بھی اس میں آ جائے، یہ نہ یہ کوئی چیز ہاتھ ملنے سے رہ نہ جائے۔ نمبر 3، تیسری بات، دوبارہ ہاتھوں کو زمین پہ مارو، وہی ہاتھ کھولے، نمبر 2 زمین پہ مارے، نمبر 3 آگے کیے، نمبر 4 واپس اپنی جگہ لاؤ، نمبر 5 ان کو جھاڑو، جھاڑ کر اب یہ ہاتھ میرا تھیلی بچی ہوئی ہے، اس کو میں پیچھے چلاؤں گا، یہاں لے آئے، یہاں سے یہ بچا ہوا میرا حصہ تھا دوبارہ لایا ہے، یہ تھیلی کو میں نے بچانے ہیں دوسرے بائیں ہاتھ کے لیے، اور بائیں ہاتھ کو پھر ایسے چلاؤ، تیمم ہو چکا ہے۔ بس 3 چیزیں ہیں۔ اور بیمار ہے، ریت ہے، ریت بیمار کے پاس رکھو، گھروں میں بہت سارے بیمار بیچارے پریشان، ان کو کہتے وضو کرو، ان بیچاروں کا وضو کا چہرہ دھوتے ہیں، کپڑے گیلے، سردی میں تنگ پریشان، خدا کا بندہ مٹی رکھو اس کے پاس، اللہ نے معاف کیا ہے تو کیوں پریشان کرتے ہو بوڑھے کو، بیمار کو، کمزور کو؟ تو تیمم میں یہ 3 فرض ہیں۔ کتنے ہیں؟ ایک فرض کون سا ہے؟ ارادہ، نیت۔ نمبر 2، ایک ضرب کا معنی مارنا، ہاتھوں کو زمین پہ مار چہرے کے لیے، پھر چہرے پر مار، دوسری دفعہ زمین پہ ہاتھوں کو مار اور بازوں کے اوپر مال دو، اور یہ 1 منٹ کا کام ہوگا، 1 منٹ بھی نہیں، آدھے منٹ میں بھی کام ہو جائے گا۔ نیت دل میں ہے، ادھر مارے، ہاتھ آگے پیچھے کیے، چہرے پر مارا، دوبارہ مارے، ہاتھوں کے اوپر مارا، اور بس جناب پاک صاف ہے۔ قرآن پڑھو، نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو، اور جب تک چلتا رہے گا، اور جب تک بوڑھا آدمی پانی کے استعمال پر، بیمار پانی کے استعمال پر، اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ابھی پانی ملتا نہیں، اس وقت تک تیمم چلتا رہے گا، جب تک جیسے وضو چلتا ہے یہ بھی چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایسا بندہ جس کو پانی نہیں ملا تھا یا پانی ٹھنڈا تھا اور اس نے تیمم کر دیا غسل کی جگہ، وضو کی جگہ، بعد میں گرم پانی جیسے ملے گا، اس کی قدرت ہوئی، وضو تیمم ٹوٹ جائے گا کہ وہ تو تجھے ضرورت کے لیے دیا تھا، اب ضرورت ختم ہو گئی ہے، تو پانی کے استعمال کرنے پر قادر ہے۔ اللہ نے دین میں کتنی سہولت رکھی ہے، پھر بھی ہم دین کو نہ سمجھیں اور عمل نہ کریں، پھر قیامت کے دن اللہ کی پکڑ تو ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ باقی اس کا بڑا سہل دین ہے، کوئی تکلیف والا نہیں ہے، اتنا سہل ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدین یسر، دین نام ہی آسانی کا ہے۔ ہم نے اس کو کلفتوں میں ڈالا ہے، کچھ ہمارے رسم و رواجوں نے تباہی مچائی ہے، کچھ ہمیں دین کی سمجھ نہیں تھی، اس لیے ہم پریشان ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو دین کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی